بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے پیٹرین کے ذریعے سپورٹ بھی کیجیے، شکریہ۔ یہ ہے قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری کی لکھی ہوئی سیرت نبوی رحمت للعالمین۔ برائے کرم درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قریش کی تیسری سازش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تیاری۔ جنگ بدر سے چند روز بعد کا ذکر ہے کہ صفوان بن امیہ جس کا باپ بدر میں قتل ہوا تھا اور عمیر بن وہب جس کا بیٹا ہنوز مسلمانوں کے ہاتھ میں اسیر تھا، مکہ سے باہر سنسان جگہ میں جمع ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ عمیر بولا، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جسے میں ادا نہیں کر سکتا، اور اگر مجھے اپنے کنبے کے بے کس رہ جانے کا خیال نہ ہوتا تو میں خود مدینہ جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کر کے آتا۔ صفوان بولا، تیرا قرض میں چکا دوں گا اور تیرے کنبے کا خرچ جب تک میں زندہ رہوں گا میرے ذمہ ہوگا۔ عمیر بولا، بہتر یہ راز کسی پر نہ کھلے۔ پھر عمیر نے اپنی تلوار کی دھار کو تیز کرایا اور زہر میں اسے بجھوایا اور مکہ سے روانہ ہو گیا۔ عمیر مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا اونٹ پچھلا رہا تھا کہ اونٹ بول پڑا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا اور پہچانا اور دل میں سمجھ گئے کہ یہ شیطان ضرور مفسد ارادے سے آیا ہے، اس لیے آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ عمیر بن وہب مسلح چلا آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس آنے دو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا، اس کی گردن پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، عمیر تم میرے پاس آ جاؤ۔ عمیر نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہو کس طرح آئے؟ کہا، اپنے بیٹے کی خبر لینے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ تلوار کیسی ہے؟ عمیر بولا، یہ کیا تلوار ہے اور ہماری تلواروں نے آپ کا پہلے بھی کیا کر لیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچ سچ بتلاؤ۔ عمیر نے اسی جواب کو دہرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ تو اور صفوان مکہ سے باہر سنسان پہاڑ میں گئے تھے۔ صفوان نے تیرا قرض اور تیرے کنبے کا خرچ اپنے اوپر لے لیا ہے اور تو نے میرے قتل کا وعدہ کیا ہے اور اسی ارادے سے تو یہاں آیا ہے۔ عمیر، تو یہ نہ سمجھا کہ میرا محافظ اللہ ہے۔ عمیر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ عمیر رضی اللہ عنہ یہ سن کر حیران ہو گیا۔ بولا، اب میرا دل مان گیا ہے کہ آپ ضرور اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بالکل آسان تھا کہ سماوی خبروں اور وحی کی بابت ہم آپ کو جھٹلاتے رہے، لیکن اب میں اس راز کی بابت کیا کہہ سکتا ہوں جس کی خبر میرے اور صفوان کے سوا تیسرے کو نہیں۔
اللہ کا شکر ہے جس نے میرے اسلام کا یہ بہانہ بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اپنے بھائی کو دین سکھلاؤ، قرآن یاد کراؤ اور اس کے فرزند کو آزاد کر دو۔ عمیر نے عرض کیا، اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مکہ ہی واپس جاؤں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں۔ میرے دل میں آتا ہے کہ اب میں بت پرستوں کو اسی طرح ستایا کروں جس طرح پہلے مسلمانوں کو ستاتا رہا۔ عمیر کے مدینہ جانے کے بعد صفوان کا یہ حال تھا کہ سرداران قریش سے کہا کرتا تھا کہ دیکھو چند روز میں کیا گل کھلنے والا ہے، تم بدر کا صدمہ بھول جاؤ گے۔ جب صفوان کو خبر لگی کہ عمیر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گیا تو اسے سخت صدمہ ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ جب تک زندہ رہوں گا عمیر رضی اللہ عنہ سے بات نہ کروں گا، نہ اسے کوئی فائدہ پہنچنے دوں گا۔ عمیر رضی اللہ عنہ مکہ میں آئے، وہ اسلام کی منادی کرتا تھا اور اکثر لوگ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے تھے۔ قریش کا تیسرا حملہ، غزوۃ السویق یا قرقرۃ القدر۔ بدر میں شکست پانے کے بعد ابو سفیان نے نہانے دھونے سے قسم کھا لی تھی، جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لیا جائے، چنانچہ وہ 200 سواروں کو لے کر مکہ سے نکلا۔ جب مدینے کے قریب پہنچا تو رسالہ کو باہر چھوڑ کر خود تاریکی شب میں مدینہ کے اندر آیا۔ سلام بن مشکم یہودی سے ملا، رات بھر بات خواری ہوتی رہی۔ غالباً دونوں کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ مقابلے کا وقت نہیں، اس لیے ابو سفیان آخر شب وہاں سے نکلا۔ مسلمانوں کے پھلدار درختوں، کھجوروں کو آگ لگا کر نیز ایک مسلمان اور اس کے حلیف کو قتل کر کے واپس چلا آیا۔ خبر ملنے کے بعد قرقرۃ القدر تک تعاقب ہوا، اس لیے اس کا نام غزوہ قرقرۃ القدر کہا جاتا ہے۔ ابو سفیان کا رسالہ ستو کی تھیلیاں گراتا گیا تھا، جسے مسلمانوں نے اٹھا لیا تھا، اس لیے اس کا نام غزوہ السویق بھی ہوا۔ قریش کا چوتھا حملہ یا جنگ احد، 6 شوال یوم السبت 3 ہجری۔ قریش مکہ اگلے ہی سال پھر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ اس دفعہ انہوں نے ملک میں سے عام چندہ جمع کیا تھا۔ ابو عزہ شاہر نے تہامہ میں گشت لگا کر بنو کنانہ کو قریش کی مدد پر آمادہ کر لیا تھا۔ تجارت شام کا 50,000 مشقال سونا، 1,000 اونٹ جو ابھی تقسیم نہ ہوئے تھے چندے میں شامل کر دیے گئے تھے۔ الغرض 5,000 بہادروں کا لشکر، جس میں 3,000 شتر سوار، 200 اسب سوار اور 700 زرہ پوش پیادہ تھے۔ مدینہ تک بڑھا چلا آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مدافعت کی جائے، مگر کثرت رائے پر فیصلہ ہوا اور مسلمانوں نے احد کے سرخ پہاڑ تک، جو مدینہ سے 3 کوس پر ہوگا، باہر نکل کر مقابلہ کیا۔ اسلامی لشکر 1,000 مرد تھے۔ عین وقت پر ابی بن سلول نے دغا دی اور اپنے 300 ساتھیوں کو راہی میں پھیر کر لے گیا۔ اس لیے 700 مسلمانوں پر 5,000 حملہ آوروں کی مدافعت کا، جو انتقام اور غصے کے جوش میں بھرے ہوئے تھے، ہار تھا۔ مسلمانوں نے ابتدا میں دشمن کو شکست دے دی تھی اور ان کے 12 مشہور علمبردار، جن میں 8 علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مقتول ہوئے، مارے جا چکے تھے، لیکن تیر اندازوں نے اس درہ کو چھوڑ دیا جہاں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرما دیا تھا۔ چالاک دشمن نے موقع تاڑ لیا اور چکر کاٹ کر عقب سے ہو کر مسلمانوں کو 2 طرف سے بیچ میں لے لیا۔ مسلمانوں کا اس وقت سخت نقصان ہوا اور لشکر کا بڑا حصہ تتر بتر ہو گیا۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 12 सहाबी अबू बकर, उमर, अली, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन वक़ास, तलहा बिन अब्दुल्ला, ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम, अबू उबैदा बिन जर्राह वगैरह थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। दुश्मनों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके। इब्ने कुमिया के पत्थर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी, इब्ने शहाब के पत्थर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाजू जख्मी हुआ। उतबा के पत्थर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दांत टूट गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक गार में गए। खबर उड़ गई कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा और आयशा तय्यबा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमात मैदान जंग में। मदीने से मोहतरम ख़वातीन दौड़ी दौड़ी आईं। यहाँ आकर फातिमा बतूल रज़ियल्लाहु अन्हा ने बाप के ज़ख्मों को धोया। पेशानी का खून ना थमता था, उसमें चिटाई जलाकर भरी। अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त ढाल में पानी भर भर कर लाते रहे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु अन्हा ने मशकीज़े उठाए और ज़ख्मियों को पानी ला ला कर पिलाती थीं। मैदान जंग में 70 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम शहीद हुए थे। जंग के नुकसानात में से बड़ा भारी नुकसान ये था कि मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो मदीना में बतौर मुअल्लम इस्लाम आए थे और जिनके वास से औस व खज़रज के कबीले मुसलमान हुए थे, शहीद हुए। औरत के दिल में शौहर का दर्जा। उनकी बीवी का नाम हम्ना बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा था। उसी रोज़ उसका भाई और मामू भी शहीद हुए थे। पहले उसे भाई की शहादत की खबर मिली। उसने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और भाई के हक में दुआ की। फिर उसे बताया गया कि तेरा शौहर भी शहीद हो गया है। ये सुनते ही उसने बेइख्तियार चीख मारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो उसके दिल में शौहर की किस कदर मोहब्बत थी। माई सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा का इस्तक़लाल। इसी जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु असदल्लाहु रसूल भी शहीद हुए। दुश्मनों ने उनके आज़ा काट कर उनकी लाश को भी बेहुरमत किया था। जंग के बाद सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा मादिर ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने भाई हमज़ा की लाश देखने आई। ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने माँ को दूर ही से रोका। सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, मुझे मालूम है कि मेरे भाई की लाश बिगाड़ दी गई और बेहुरमत की गई है, लेकिन ये तो हमारे लिए फ़ख्र का मकाम है। बेटा, मैं ना रोऊंगी, ना चिल्लाऊंगी, सिर्फ दुआ पढ़कर वापस लौट जाऊंगी। अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु का जोशो जान निसारी। इसी जंग में अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने जामे शहादत पिया था। उस बहादुर ने चंद बहादुर मुसलमानों को देखा कि हथियार फेंक दिए हैं और मगमूम बैठे हैं। पूछा, क्या हाल है? उन्होंने जवाब दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने निहायत जोश से कहा, आओ, जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान दी है, हम भी इसी काम में अपनी जिंदगी का खात्मा कर दें। अब जिंदा रहकर क्या करेंगे? ये जानिसार इसी जोश में हमला करते हुए 70 जख्म जिस्म पर खाने के बाद शहीद हो गया। जान तोड़ते वक्त साद बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु का पैगाम बजनाबे अहले इस्लाम। इसी जंग में साद बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए थे। जंग ख़त्म हो जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तलाश में आदमी भेजे। एक ने देखा कि जख्मियों में पड़े सांस तोड़ रहे हैं। पूछा,
کیا حال ہے؟ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، تم مجھے ابھی مردہ ہی سمجھو، لیکن مہربانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا، اور میری طرف سے یہ بھی گزارش کرنا کہ اللہ تعالی آپ کو وہ بہترین جزا عطا فرمائے جو کسی نبی کو کسی امت کی ہدایت پر نہ دی گئی ہو۔ قوم کو میری طرف سے یہ کہہ دینا کہ جب تک ایک چپکنے والی آنکھ بھی تم میں سے باقی رہے، اس وقت تک اگر دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو اللہ کے حضور میں تم کوئی عذر پیش نہ کر سکو گے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملنے گیا۔ ان کی چھاتی پر ایک چھوٹی سی لڑکی بیٹھی تھی جسے وہ بار بار چومتے اور پیار کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی لڑکی ہے۔ وہ مجھ سے بھی برتر تھا، اور قیامت کے دن وہ نقیبان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار کیا جائے گا۔ عمارہ بن زیاد رضی اللہ عنہ نے کس مزے سے جان دی۔ اسی جنگ میں عمارہ بن زیاد رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، جس نے جان دیتے ہوئے اپنے رخسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے لگا دیے تھے۔ اس تاریخی واقعے کو اس شعر میں خوب ادا کیا گیا ہے، سر بوقت ذبح اپنا اس کے زیر پائے ہے، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔ ابو دجانہ، حنظلہ، علی مرتضیٰ، طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی شجاعت و مردانگی۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بے نظیر شجاعت، کمال استقامت اور جان نثاری کے بھی نہایت شاندار واقعات اس جنگ میں ظاہر ہوئے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے سپر کا کام لیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آنے والے تیر ہاتھ پر روکے۔ یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا تھا۔ بنو دینار کی عورت کی قوت ایمانی کا کمال۔ بنو دینار کی ایک عورت تھی جس کا باپ، بھائی اور شوہر اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت بتلاؤ۔ لوگوں نے کہا، وہ بفضل اللہ تعالی صحیح و سالم ہے۔ کہا، مجھے دکھلاؤ۔ جب دور سے چہرہ مبارک دیکھ لیا تو بے اختیار کہہ اٹھی، اب ہر ایک مصیبت کی برداشت ہو سکتی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی درگزر، معافی اور ظالموں کے لیے دعا۔ اسی جنگ میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی زخم آئے تھے، عرض کیا، کاش آپ ان مشرکین پر بد دعا فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے کے لیے نبی نہیں بنایا گیا، مجھے تو اللہ کی طرف بلانے والا اور سراپائی رحمت بنایا گیا ہے۔ اے اللہ، میری قوم کو ہدایت فرما، کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ بقیہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔